نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم حاضرین و سامعین اور عاشقان رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دن سے بلندی پر پہنچی ہے میری قسمت، اس دن سے بلندی پر پہنچی ہے میری قسمت، جس دن سے محمد کا ہونٹوں پہ ترانہ ہے۔ کچھ بھی تو نہیں میرے پلے اعمال ارے صائم، کچھ بھی تو نہیں میرے پلے اعمال ارے صائم، سرکار کی مدحت ہی بخشش کا بہانہ ہے۔ آج کی یہ پر رونق اور بابرکت مقدس محفل، جس میں آج میں خود ایک ادنا سی امتی ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صف میں شامل ہو کر چند گزارشات پیش کرنے کے لیے لب کشائی کی جسارت کر رہی ہوں، امید ہے آپ سب آج کی یہ پوری محفل بگوش قلب و نظر سماعت فرما کر اپنے قلوب و اذہان کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے تازہ دم فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سامعین محتشم، 12 ربیع الاول تاریخ انسانی کا نہیں بلکہ کائنات عالم کا بھی عظیم ترین دن ہے۔ یہ دن توحید باری تعالیٰ کی پرچم کشائی اور ظلم و ستم میں جکڑی ہوئی اقوام اور سسکتی ہوئی انسانیت کی رہائی کا دن ہے۔ یہ دن صداقتوں کا امین ہے اور سیادتوں کا پیمبر ہے۔ 12 ربیع الاول کی سہانی صبح کے وہ قابل رشک لمحات جس میں ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم زینت بزم آرا ہوئے، بلا شک و شبہ وہ صبح دنیا کے لیے ایک نئی روشنی لے کر طلوع ہوئی تھی، ایک ایسی روشنی جس نے تاریخ انسانی کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر زندگی کی روشن راہوں پر گامزن کر دیا تھا۔ حاضرین محفل، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صبح ساعت سے آج تک 1493 سال کا طویل عرصہ گزر چکا ہے۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان ہر سال بڑے جوش و خروش سے اپنے ایمانی جذبات کے ساتھ اس صبح پر نور کا استقبال کرتے آئے ہیں۔ ہم اپنی آج کی اس زیوکار محفل کا آغاز کلام ربانی سے کرتے ہیں۔ کلام ربانی کی تلاوت کی سعادت حاصل کرنے تشریف لا رہی ہے فلیشا شاہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ دھوم ہر جانب مچی ہے آپ کے میلاد کی،
دھوم ہر جانب مچی ہے آپ کے میلاد کی، کیا ہی بابرکت گھڑی ہے آپ کے میلاد کی۔ غم میں ایک شیطان تھا باقی ہر شے شاد تھی، غم میں ایک شیطان تھا باقی ہر شے شاد تھی، خود قسم رب نے ہے کھائی آپ کے میلاد کی۔ اب حضور کی بارگاہ اقدس میں عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے میں دعوت دے رہی ہوں مریم ادریس صاحبہ سے کہ تشریف لائے اور حضور کی بارگاہ میں محبت و عقیدت کے پھول نچھاور فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ عید نبوی کا زمانہ آ گیا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، ہر ستارے کو ملی ہے روشنی، ہر ستارے کو ملی ہے روشنی، ہر کلی کو مسکرانا آ گیا، ہر کلی کو مسکرانا آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، ہر طرف صلی اللہ کی دھوم ہے، ہر طرف صلی اللہ کی دھوم ہے، وجد میں سارا زمانہ آ گیا، وجد میں سارا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، لوٹ لائی ہے حلیمہ رحمتیں، لوٹ لائی ہے حلیمہ رحمتیں، گود میں شاہ زمانہ آ گیا، گود میں شاہ زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، کیوں نہ ہو قسمت کے ماروں کو خوشی، کیوں نہ ہو قسمت کے ماروں کو خوشی، پاس رحمت کا خزانہ آ گیا، پاس رحمت کا
خزانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، آج چمکا دو درو دیوار کو، آج چمکا دو درو دیوار کو، عاشقوں کا دن سہانا آ گیا، عاشقوں کا دن سہانا آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ سامعین ذوقار، آخری دور سے پہلے فتنوں کے جو ادوار ہے ان میں ایمان کی حفاظت کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بیان فرمایا کہ فتنوں کے ان ادوار میں اہل حق کا ایک طبقہ ہوگا جو ایمان کے قیام اور باطل سے لڑنے کے لیے ہمیشہ اپنی جد و جہد جاری رکھے گا۔ اس فرمان نبوی کی تعمیل کے لیے لوگ اپنے اپنے دور میں اجتماعی کاوش کرتے رہے، اور آج کے دور میں ان فتنوں سے حفاظت اور ایمان کے بچاؤ کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے تحریک منہاج القرآن کا آغاز کیا ہے۔ اگر پاکستان کے سارے علماء کا علم ایک طرف رکھا جائے تو تب بھی وہ ایک طاہر القادری کے علم کے برابر نہیں پہنچ پاتے۔ پاکستان کے سب علماء کی کتابوں کی تصانیف تقریباً 978 بنتی ہے، جبکہ ایک شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے 1000 سے زائد کتابیں لکھ دی۔ بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ علم میں اس سے پہلے کسی نے بھی اتنی زیادہ کتابیں نہیں لکھی۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ العالی کو یہ مقام بھی حاصل ہے کہ دنیا کی 1000 سال پرانی اور فقہ حنفیہ کی سب سے بڑی اسلامی یونیورسٹی مصر میں یہ واحد اجمی عالم ہے جن کی کتابیں وہاں بطور نصاب پڑھائی جاتی ہیں۔ یاد رہے کہ بر صغیر پاک و ہند سمیت پورے عالم عجم میں آج تک کسی محدث کی بھی کتاب عرب کی اس اسلامی درسگاہ میں نہیں پڑھائی گئی۔ ان میں سے ایک آپ نے میلاد منانے کی شرعی حیثیت کے حوالے سے ایک ضخیم کتاب تصنیف کی، جس میں قرآن و حدیث کی روشنی میں میلاد کی حیثیت اور سلف صالحین کا میلاد منانے کا طریقہ بتحقیق پیش کیا گیا۔ اب میں درخواست گزار ہوتی ہوں محترمہ شمسہ نور صاحبہ سے کہ وہ مائک پر تشریف لائے اور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ العالی کی مایہ ناز کتاب میلاد النبی کے ریپریزنٹیشن پیش فرمائیں۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس کتاب پر بات کرنے جا رہی ہوں وہ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ العالی کی مایہ ناز کتاب میلاد النبی ہے۔ اس کتاب میں تاجدار کائنات کی ولادت باسعادت کے واقعات اور اس پر مسرت کے حوالے سے قرآن آیات، احادیث مبارکہ، ترجمہ و تخریج اور ضروری شرح درج کی گئی ہیں۔ اس کتاب کے 10 ابواب ہیں جن میں قرآن و حدیث، آثار صحابہ اور ائمہ و محدثین کی نظر میں
عید میلاد النبی کا حقیقی تصور پیش کیا گیا ہے۔ جشن میلاد النبی منانا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی تاریخی خوشی میں مسرت اور شادمانی کا اظہار ہے، اور صحیح بخاری کی روایت سے یہ بات واضح ہے کہ یہ ایسا عمل ہے جس سے ابو لہب جیسے کافر کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، حالانکہ اس کی مذمت میں پوری صورت نازل ہوئی۔ اگر ابو لہب جیسے کافر کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں ہر پیر کو عذاب میں تخفیف نصیب ہو سکتی ہے، تو اس مومن مسلمان کی سعادت کا کیا ٹھکانہ ہوگا جس کی زندگی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیاں منانے میں بسر ہوتی ہے۔ اس باب میں بیان ہوتا ہے اس کائنات انسانی پر اللہ تعالیٰ نے بے حد و حساب احسانات اور انعامات فرمائے، اور اس نے ہمیں لاتعداد نعمتوں سے نوازا، جن میں سے ہر نعمت دوسری نعمت سے بڑھ کر ہے، لیکن اس نے بطور خاص کبھی کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا۔ لیکن ایک نعمت ایسی تھی کہ خدائے بزرگ برتر نے جب اسے اپنے حریم کبریائی سے نوح انسانی کی طرف بھیجا تو پوری کائنات نعمت میں صرف اس پر اپنا احسان جتلایا، اور اس کا اظہار بھی عام پیرائے میں نہیں کیا بلکہ اہل ایمان کو اس کا احساس بھی دلایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے عظمت والا رسول بھیجا۔ اسلام میں اللہ عز و جل کی نعمتوں اور اس کے فضل و کرم پر شکر بجا لانا تقاضائے عبودیت و بندگی ہے، لیکن قرآن نے ایک مقام پر اس کی جو حکمت بیان فرمائی ہے وہ خاصی معنی خیز ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم پر نعمتوں میں ضرور اضافہ کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب یقیناً سخت ہوگا۔ اس آیت کریمہ کی روح سے نعمتوں پر شکر بجا لانا مزید نعمتوں کے حصول کا پیش خیمہ بن جاتا ہے، اور پھر یہ شکرانہ صرف امت محمدیہ پر واجب نہیں بلکہ اس سے پہلے کی امتوں کو بھی اس کا حکم دیا جاتا رہا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 47 میں بنی اسرائیل کو وہ نعمت یاد دلائی گئی جس کی بدولت انہیں عالم پر فضیلت حاصل ہو گئی۔ قرآن مجید نے دیگر مقامات پر خاص خاص نعمتوں کا ذکر کر کے ان ایام کے حوالے سے انہیں یاد رکھنے کا حکم دیا۔ پھر نعمتوں پر خوشی و مسرت کا اظہار کرنا سنت انبیاء علیہ السلام بھی ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے نعمت مائدہ طلب کی تو اپنے رب کے حضور یوں عرض گزار ہوئے، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے نعمت نازل فرما دے کہ اس کے اترنے کا دن ہمارے لیے عید کا دن ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نعمت پر شکر بجا لانے کا ایک معروف طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان حصول نعمت پر خوشی کا اظہار کرے اور اس کا خوب اظہار کرے۔ خوشی منانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے سامنے اس کا تذکرہ بھی کرے۔ اس کا ذکر قرآن حکیم میں یوں ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب تذکرہ کرے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ متفق علیہ روایت موجود ہے کہ جب ایک یہودی نے ان سے پوچھا کہ آپ جس دن آیت الیوم اکملت لکم دینکم نازل ہوئی اس دن کو بطور عید مناتے ہیں، اگر ہماری تورات میں ایسی آیت اترتی تو ہم اسے ضرور یوم عید منا لیتے۔ اس کے جواب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم اس دن اور جگہ کو جہاں یہ آیت اتری خوب پہچانتے ہیں۔ یہ آیت یوم حج اور یوم جمعۃ المبارک و میدان عرفات میں اتری تھی، اور ہمارے لیے یہ دونوں دن عید کے دن ہیں۔ اس پر سوال یہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر تکمیل دین کی آیت کے نزول کا دن بطور عید منانے کا جواز ہے تو جس دن خود محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اسے بطور عید کیوں نہیں منایا جا سکتا؟ روایات میں یہ بھی مذکور ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے میلاد کی خوشی میں بکرے ذبح کر کے ضیافت کا اہتمام فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد از بعثت اپنا عقیقہ کیا۔ اس پر امام سیوطی کا استدلال ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب آپ کی ولادت کے 7 دن بعد کر چکے تھے، اور عقیقہ زندگی میں صرف ایک دفعہ کیا جاتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضیافت اپنے میلاد کے لیے دی تھی، عقیقہ کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آمد کے موقع پر اس قدر چراغاں کیا کہ شرق تا غرب سارے آفاق روشن ہو گئے۔ حضرت آمنہ اپنے عظیم نون حال کے واقعات ولادت بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، جب سرور کائنات کا ظہور ہوا تو ساتھ ہی ایسا نور نکلا جس سے شرق تا غرب سب آفاق روشن ہو گئے۔ اور ایک اور روایت میں بیان فرماتی ہیں کہ وقت ولادت ان سے ایسا نور خارج ہوا کہ جس کے ضوء باشیوں سے ان کی نگاہوں پر شام میں بصرہ کے محلات اور بازار روشن ہو گئے، یہاں تک کہ انہوں نے بصرہ میں چلنے والے اونٹوں کی گردنیں بھی دیکھ لی۔ آخری بات یہ ہے کہ اس کائنات عظیم میں ایک مومن کے لیے سب سے بڑی خوشی اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماہ ولادت آئے
تو اسے یوں محسوس ہونے لگی کہ کائنات کی ساری خوش شہید ہیں اور اس کی لیے میلاد مصطفیٰ کی خوشی ہی حقیقی خوشی ہے. جس طرح سابقہ پر اس سے بدرجہ حاکم تر احسان اور نعمت عطا ہونے کی صورت میں واجب کیا گیا تھا، جبکہ ان امتوں پر جو نعمت عطا ہوئی تھی وہ عارضی اور وقتی تھی. اس کے مقابلے میں جو دائمی اور ابدی نعمت عظمیٰ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور قدسی کی صورت میں امت مسلمہ پر ہوئی ہے، اس کا تقاضا ہے کہ وہ بدرجہ اتم سراپا تشکر بن جائے اور اظہار خوشی و مسرت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھے. ماشاءاللہ، اللہ تعالی ہم سب کو شیخ الاسلام کے علم و فیوزات سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. سامعین گرامی، جس رات قرآن کریم اتارا گیا وہ رات 1000 مہینوں سے افضل قرار پائی. تو جس دن صاحب قرآن تشریف لائے اس دن کی عظمت کا کیا عالم ہوگا. اللہ رب العزت نے سورہ والضحیٰ میں ارشاد فرمایا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سب سے بڑی نعمت تو خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ہمیں بس انہی کا چرچا کرنا چاہیے. ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو. اشارہ جب وہ فرمائیں تو پتھر بول اٹھتے ہیں، اشارہ جب وہ فرمائیں تو پتھر بول اٹھتے ہیں. نبوت ہو تو ایسی ہو، رسالت ہو تو ایسی ہو. اب گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں سسٹر لیگ.
माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। सामईन मुहतशम, हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन अब्दुल रहमान सुयूती रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अल-खसाइस अल-कुबरा की जिल्द 2 सफ़ा नंबर 303 में लिखते हैं, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कद्र व मंजिलत के उन्वान में फरमाते हैं कि इब्ने असाकिर रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत सलमान फारसी रहमतुल्लाह अन्हो से रिवायत की। उन्होंने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने दरियाफ्त किया कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलाम से सरफराज किया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह का लक़ब अता फरमाया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील बनाया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस्तिफ़ा से नवाजा, तो आपको कौन सी फजीलत अता की गई? उसी वक्त हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और अर्ज किया कि आपका रब फरमाता है, अगर मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील बनाया तो मैंने आपको अपना हबीब बनाया, और अगर मैंने मूसा अलैहिस्सलाम से ज़मीन पर कलाम किया तो मैंने आपसे आसमान पर कलाम किया, और अगर मैंने ईसा को रूहुल्लाह का लक़ब अता फरमाया तो मैंने आपके नाम को तमाम मखलूक को पैदा करने से 2000 साल पहले पैदा किया, और आप आसमान में वहां तक पहुंचे कि आपसे पहले कोई मखलूक वहां तक ना पहुंची और ना आपके बाद कोई पहुंचेगी, और अगर मैंने आदम को सफ़ी किया तो मैंने आप पर सिलसिले नबूवत को ख़त्म किया, और कोई मखलूक सारी कायनात की आपसे ज्यादा मुकर्रम मैंने पैदा नहीं की, और आपको मकाम महमूद, हौज़ कौसर, शफात कुबरा, हज उम्रा और माह रमजान अता फरमाया, और तमाम शिफात आप ही की है। हत्ता के रोज़े क़यामत मेरे अर्श का साया आप पर दराज होगा और हम्द का ताज आपके सर पर बंधा होगा, और आपका नाम मैंने अपने साथ मिलाया तो जिस जगह भी मेरा जिक्र किया जाएगा मेरे साथ आपका जिक्र जरूर होगा, और मैंने दुनिया को और इसके रहने वालों को इसीलिए पैदा किया है कि मेरे नज़दीक जो आपकी कदर और मंजिलत है सब इसको पहचाने, और अगर आप ना होते तो मैं दुनिया को पैदा ना फरमाता। देखना तकरीर की लज्जत के जो उसने कहा है, देखना तकरीर की लज्जत के जो उसने कहा है, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। अब मैं बिला किसी तमहीद मुल्तमिस होती हूँ मुहतरमा खदीजा सज्जाद साहिबा से कि वो तशरीफ़ लाए और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इजहार ख्याल फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो आज ताजे दी हैं, वो शाह मुरसली हैं, वो तैयब व अमी हैं, उसकी सना यही है। वो अनवर व अकरम, हबीब, यासीन व तोहा, मलजा व मावा, सरवर कायनात, सैयदुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो हस्ती कि जिसके आने से अरब में निखार और बहार आ गई, जहालत के घटा टोप अंधेरे ख़त्म हो गए, अमन व सुकून का पैगाम अरब से निकलकर पूरी कायनात में फैल गया। आपकी सीरत न कि सिर्फ अरब बल्कि पूरी दुनिया के लिए नमूना बन गई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान कामिल कहलाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों, बूढ़ों, औरतों और मर्दों, कौम दर कौम, मुल्क दर मुल्क, करिया बकरिया, कू बकू, जू बजू, यहाँ तक के बेचान और नबातात के लिए मिसाल बनकर तशरीफ़ लाए। सूरह कलम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है आयत नंबर 2 में, नून वल कलमी व मा यस्तुरून। नून, कलम की कसम और उस मजमून की कसम जो फरिश्ते लिखते हैं कि हम कलम और दवात को और उसके ज़रिए जो कुछ लिखा जाता है उसकी शहादत पेश करते हैं।
پھر اللہ تعالیٰ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ عظیم الشان خلق پر قائم ہیں، یعنی آداب قرآنی سے مزین اور اخلاق الہیہ سے متصف ہیں۔ یعنی اس کے علاوہ ہم یہ بھی قسم کھاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تعلیم و عمل میں نہایت اعلیٰ درجہ کے اخلاق پر قائم ہیں۔ اس ارشاد ربانی کا ثبوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزمرہ کی زندگی سے بھی ملتا ہے۔ آپ کے آنے سے عورت کو وہ مقام ملا، وہ سایہ رحمت ملی کہ اس کو دنیا میں انسانی حقوق سے مالا مال کیا گیا۔ لڑکیوں کو جنہیں زندہ درگور کرنے کا رواج تھا، خاتمہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور تعلیم سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کسی مخصوص طبقے کے لیے نہیں تھی، بلکہ ہر خاص و عام اور ہر عمر کے افراد کے لیے عام تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ نماز عید کے بعد واپس آ رہے تھے کہ ایک بچے کو دیکھا جو مایوسی کی حالت میں بیٹھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنے ساتھ گھر لے آئے، اس کے ساتھ حسن سلوک کیا اور اس کے سر پر رحمت اور شفقت کا ہاتھ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری حیات ظاہرہ میں کبھی کسی غلام، عورت یا بچے پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا سایہ ہی تھا جب زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کو انہیں لینے آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے جانے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک حبشی کی آنکھوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھا تو اس نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دریافت کرنے پر اس نے بتایا کہ آپ کے سوا مجھ سے اتنی محبت کوئی بھی نہیں کر سکتا، حالانکہ وہ انتہائی بد شکل اور غریب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کو کمتر نہ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور کردار قیدیوں کے لیے بھی بے مثال تھی۔ ایک جنگ میں کچھ قیدی رسوں سے بندھے ہوئے تھے، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس بھی تھے جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے۔ رسیاں بہت مضبوطی سے بندھی ہوئی تھیں، اس لیے وہ کرا رہے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ وہ بہت آرام دہ زندگی میں پلے بڑے ہیں، ان سے یہ سختی برداشت نہیں ہو رہی۔ اس عالم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بے چین اور پریشان تھے کہ اچانک ان کی کراہنے کی آواز بند ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے وجہ دریافت کی تو انہوں نے کہا، ہم نے آپ کو پریشان دیکھ کر ان کی رسیاں ڈھیلی کر دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب کی رسیاں ڈھیلی کر دو۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ایک اونٹ پر پڑی جو بہت کمزور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مالک سے کہا، دیکھو تمہارا اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ میرا مالک مجھے کھانے کو کم دیتا ہے، مجھ سے جانور بھی کام زیادہ لیتے ہیں۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی بلند پایہ حسین معیار کہ جانور بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سفارش کی نظر سے دیکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ ہم تم سے افضل ہیں کیونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج اور چچا کی بیٹیاں ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس بات کا ملال ہوا اور اس بات کا ذکر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میانہ روی اور حکمت عملی سے کام لیا۔ آپ نے فرمایا، تم بھی کہہ دیتی کہ تم دونوں مجھ سے افضل کیسے ہو سکتی ہو، جبکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے شوہر، حضرت ہارون علیہ السلام میرے والد اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے چچا ہیں۔ ذرا غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ اپنے آپ کو کسی سے کمتر سمجھیں۔ اس کے علاوہ ابو سفیان جو اسلام لانے سے پہلے اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدترین دشمن تھا، مگر جب حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے اس سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو کیا تعلیم دیتا ہے اور کیا اس نے کبھی تمہارے ساتھ کوئی بدعہدی یا غداری کی ہے، تو ابو سفیان کی زبان سے اس کے علاوہ کوئی الفاظ نہیں نکل سکے کہ نہیں، وہ بت پرستی سے روکتا ہے اور حسن اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔
یہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے پہلو ہیں کہ جن کو اپنوں اور غیروں نے یکساں تسلیم کیا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اپنائیں اور احیاء اسلام کے لیے منہاج القرآن کے پلیٹ فارم پر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظل العالی کا دست و بازو بن کر اسلام کے جھنڈے کو بلند کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کاملہ پیدا فرمائے اور ہمارے ایمان کو ایمان کامل میں تبدیل فرمائے، آمین۔ علامہ ابن جوزی اپنی کتاب مولد العروس میں فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے باعث خوش ہوا، اللہ تعالیٰ نے یہ خوشی اس کے لیے آگ سے محفوظ رہنے کے لیے حجاب اور ڈھال بنا دی، اور جس نے مولد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانے کے لیے 1 درہم بھی خرچ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے شافع و مشفع ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ ہر درہم کے بدلے اسے 10 درہم عطا فرمائے گا۔ اے امت محمدیہ، تجھے بشارت ہو کہ تو نے دنیا و آخرت میں خیر کثیر حاصل کی، پس جو کوئی احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو وہ خوش بخت ہے، جو دنیا اور آخرت کی خوشی، عزت، بھلائی اور فخر کو پالے گا، اور جنت کے باغوں میں موتیوں سے مرصع تاج اور سبز لباس پہنے داخل ہوگا۔ اب آخر میں گروپ کی صورت میں عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں سسٹر لیگ کو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جیوے میرا کملی والا، کملی والا، جیوے میرا کملی والا، کوئی زلفا چلے وے چلے، جیوے میرا کملی والا، کوئی زلفا چلے وے چلے، سارا جگ سونا ہے میرے سونے تو تھلے وے تھلے، سارا جگ سونا ہے میرے سونے تو تھلے وے تھلے،
حاضرین محفل، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر انفرادی اور اجتماعی طور پر درود و سلام پڑھنا اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی سنت ہے۔ نیز درود و سلام کی کثرت اللہ تعالیٰ کی توجہ کا مرکز بنتی ہے، اور سب سے بڑھ کر درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ یا حبیب احمد مجتبی دل مبتلا کا سلام لے، یا حبیب احمد مجتبی دل مبتلا کا سلام لے، جو وفا کی راہ میں کھو گیا اسی گمشدہ کا سلام لے۔ میں طلب سے باز نہ آؤں گی، آپ کرم کا ہاتھ بڑھائے جائے، میں طلب سے باز نہ آؤں گی، آپ کرم کا ہاتھ بڑھائے جائے، جو آپ کے کرم کو ہے جانتا اسی باوفا کا سلام لے۔ آئے ہم سب مل کر اپنے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت و عقیدت کے ساتھ سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ حشر میں سبق کنارے امتی کے دم کو مارے، حشر میں سبق کنارے امتی کے دم کو مارے، آ گئے جب وہ تو سارے، آ گئے جب وہ تو سارے، دیکھ کر تم کو پکارے، یا نبی سلام علیکہ، یا
रसूल सलाम अलैका। اب آخر میں دعائے خیر کے لیے میں درخواست کروں گی محترمہ خدیجہ یونس صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائے اور دعائے خیر سے محفل کا اختتام فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل معلوم لک۔ یا اللہ یا اللہ، یا اول یا آخر، یا ظاہر یا باطن، یا قدیم یا مقیم، اتمس بطلسم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ، اے دائمی و ابدی بادشاہی والے رب، اے عزت و رفت والے رب، یا اللہ آپ کی بادشاہی ایسی غالب ہے جس کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ ہی کوئی انتہا۔ یا اللہ آپ خدائے ازلی ہیں اور جو ازل ہی سے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ بغیر زوال کے رہیں گے۔ یا اللہ ہمارے توصیفی الفاظ آپ کی شان مدح تک پہنچنے سے قاصر ہیں، ہم آپ کی مقام کبریائی کی بلندوں کو چھونے سے عاجز ہیں۔ الحمدللہ و شکر للہ، الحمدللہ و شکر للہ کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک۔ یا رب تمام حمد و شکر آپ کی ذات جلال اور عظیم بادشاہی کے ہی لائق ہے۔ یا رب آپ کا بے انتہا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں اپنے حبیب کا امتی بنایا، اور آپ کا احسان عظیم تر ہے کہ آپ نے ہمیں قبلہ حضور کی صورت میں ایک قائد عظیم عطا فرمایا۔ یا رب یہ آپ ہی کا فضل و کرم ہے کہ ہم اس عظیم الشان محفل میں آپ کے ذکر اور آپ کے حبیب کے ذکر سے اپنے دلوں کو منور کر رہے تھے۔ اے مالک، آپ اپنے فضل و کرم سے جو ہمیں عطا فرمائیں گے اس کا ثواب ہم ہدیتاً تحفتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرتے ہیں، قبول فرمائیں۔ آپ کے وسیلہ جمیلہ سے اس کا ثواب تمام انبیاء اکرام، تمام اہل بیت الاطہار، تمام صدیقین اکرام، تمام شہداء کرام اور تمام اولیاء اللہ کی خدمت اقدس میں ہدیتاً تحفتاً درجہ بر درجہ پیش کرتے ہیں، منظور و قبول فرمائیں۔ یا قریب یا اللہ، یا قریب یا اللہ، یا رب آپ کتنے قریب ہیں اس سے جو آپ کو پکارے، اور آپ کتنے مہربان ہیں اس پر جو آپ سے مانگے۔ یا اللہ، یا مالک، ہم آپ سے ایمان کی سلامتی مانگتے ہیں، ہم اس دیار کفر میں اپنے لیے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے قیامت تک کے لیے ایمان کی سلامتی مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمانا اور ہماری نسلوں کو قیامت تک کے لیے اپنے حبیب کا امتی بنانا۔ یا رحمان، ہم آپ سے ہر طرح کی جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا کی التجا کرتے ہیں۔ یا اللہ، یا لطیف، یا اللہ آپ کتنے شفیق ہیں اس پر جو آپ سے امید رکھے۔ یا اللہ اپنے لطف و کرم سے ہماری آنے والی نسلوں کو تا قیامت تک نیک اور صالحہ بنانا، جو وہ اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمانا، ان کو فرما بردار اولاد عطا فرمانا اور نرینہ اولاد سے عطا فرمانا۔ یا حلیم، یا اللہ، یا رب آپ بے حد حلیم ہیں اس سے جو آپ کی نافرمانی بھی کرتا ہے۔ اے مالک، ہم گناہوں کے دلدل میں چھپ گئے ہیں۔ یا اللہ ہم گناہوں کے دلدل میں پھنس گئے ہیں، ہمیں دنیا، شیطان اور نفس نے ایک خوبصورت جال بکھیر رکھا ہے ہمارے ارد گرد۔ یا الہی تو بخش دے ہم سب کو، اپنے حبیب کی تمام امت کو بخش دے، تمام مومنین اور مومنات کو بخش دے۔ یا اللہ ان کو بھی بخش دے جو کہ اس دنیا میں ہیں، اور ان کو بھی جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اے اللہ، اے عظیم رب، یا رحیم، یا کریم، یا کریم، یا اللہ اکرمنی، یا اللہ اکرمنی، یا اللہ۔ یا الہی ہمارے تمام امت مسلمان کو بخش دے اور ہمارے درمیان خلوص و محبت اور نیکیوں کے ذریعے ایک مضبوط تعلق بنا دے۔
یا رب ہمارے ساتھ وہ معاملہ فرمائیں جس کے ہم یا رب ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہ فرمائیں جس کے ہم لائق ہیں، بلکہ وہ معاملہ فرمائیں یا رب جو آپ کی شان کے لائق ہے۔ اے میرے رب، جس نے بھی آپ سے جو کچھ مانگا آپ نے اس کو محروم نہیں رکھا۔ یا رب، جس نے آپ کا قرب چاہا آپ نے اس کو دور نہیں کیا، اور جو دوڑ کر آپ کی طرف آیا آپ نے اس کو دھتکار نہیں دیا۔ یا میرے رب، جس نے آپ سے پناہ طلب کی آپ نے اسے نظر انداز نہیں کیا۔ یا میرے رب، ہمیں دنیا اور آخرت کے ہر طرح کے عذاب سے اپنی پناہ میں لے لے میرے رب، کیونکہ تیری توحید ہمارے دلوں میں ہے اور ہم تیرے حبیب کے امتی ہیں۔ آپ کو اپنے حبیب کا واسطہ ہے ہمیں ان لوگوں کے ساتھ جہنم میں شامل نہ کرنا جن کے کفر کے سبب ہمارے درمیان آپس میں بغض رہا۔ اے میرے رب، ہم آج سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتے تو پھر کل دوزخ کی آگ کو کیسے برداشت کر پائیں گے؟ یا رب، ہم پہ اپنا خصوصی لطف و کرم فرما، ہمیں اپنے ذکر کے ساتھ خاص فرما، ہمیں اور خوشی اور غمی میں جلی اور خفی ذکر کی توفیق عطا فرما۔ یا رب، ہم سے راضی ہو جا، یا رب ہم سے راضی ہو جا۔ یا رب، ہمیں دین اور دنیا کی کامیابی و کامرانی عطا فرما، ہمیں اپنے اپنے حبیب کی رضا عطا فرما، اپنا اپنے حبیب کا قرب عطا فرما، اور یا رب ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخرو فرما۔ آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔